الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم هرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں، ہدایت الہی پر چلنے لگیں تو اپنے ملک سے نکال دیے جائیں گے. کیا ہم نے حرم جیسی امن و سکون کی جگہ نہیں دی؟ ہر طرح کے ثمرات ہماری طرف سے کھچے کھچے چلے آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یہ سورہ قصص کی 57 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت میں ہدایت کے تعلق سے بات ہوئی تھی کہ ہدایت پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس میں جو بات بتائی گئی تھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ وہ اس دنیا سے حالت کفر میں گزر گئے تھے. تو یہ آیت نازل کی گئی اور یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ آپ کا کام تعلیم و تبلیغ اور دعوت ہے، اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر رہنمائی ہے. ہدایت کے راستے پر چلا دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں گے، اسے نہیں جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں گے. یہ بات واضح فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جس کو پسند کریں گے اسے بھی ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ ہم جسے نوازنا چاہیں گے اسے ہی ہدایت ملے گی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، جبکہ آپ محبوب ہیں. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں ہدایت دے سکتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ اتنے ہزاروں لاکھوں، ان کے ہاتھ پہ اتنے کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے، وہ نہیں ہوتے ہم کہاں ہوتے. یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ عقیدہ دل سے نکال دینا. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کوئی اچھا کام لے رہے ہیں، کسی توفیق دے رہے ہیں نیک کام کرنے کی، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے، اس کے اوپر مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہے ہیں. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اتنی اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے کٹر کافر جو بابری مسجد کی شہادت کے سلسلے میں سب سے پہلے جنہوں نے کدال چلائی تھی جا کر ان لوگوں کے ساتھ، اور اتنا سخت نفرت رکھتے تھے اسلام سے اور مسلمانوں سے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو منور کر دیا حق کی روشنی سے، تو پھر وہ ایسے پلٹے کہ ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ اسلام لے کر آ گئے. وہ کٹر کافر جو اسلام سے نفرت کرتے تھے، مسلمان کا نام سننا نہیں چاہتے تھے، اور مسجد کو گرانے میں سب سے آگے تھے، شہید کرنے میں، وہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ اسلام لائے ہیں. وہ لوگ اپنی جو غلطی ہوئی تھی اس کا خمیازہ بھگتنے کے طور پر اللہ سے معافی اور مانگتے ہوئے ہزاروں مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں آج. کیا وہ لوگ جو ہے کون ہیں؟ وہ لوگ اتنے کٹر کافر تھے. اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں، ان کو پلٹا دیے ہیں دین کی طرف، اسلام کی طرف. تو اس طریقے سے جو ہے ہدایت کا دینا یا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ضابطہ ہے، قانون ہے. جو طالب ہدایت ہوتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جو طالب ہدایت نہیں ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. جو اڑا رہتا ہے حق کو دیکھنے کے باوجود بھی، حق کو سمجھنے کے باوجود بھی حق پر آنا نہیں چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال پر چھوڑ دیتے ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اس کو تو آزادی دے دی گئی ہے کہ اس کے اوپر زبردستی یہاں پر نہیں کی جائے گی. یعنی کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم ایمان لاؤ، بلکہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے حالوں سے جو ہے واقف ہے کہ کون جو ہے دل میں کیا نیت رکھتا ہے، اس کو اسی کے مطابق ہدایت ملے گی، اس کو اسی کے مطابق جو ہے کام کرنے کا موقع دیا جائے گا. اور پھر اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ کفار مکہ میں سے جو ہے بہت سے لوگ ایسے تھے جیسے کہ حارث بن عثمان وغیرہ. یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں اور یہ بات سے واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ سچی ہیں اور حق ہیں اور سچ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اسے اس لیے نہیں مان سکتے کہ اگر ہم آپ کی ہدایت پر عمل کر کے آپ کے ساتھی ہو جائیں گے تو پھر سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا. یعنی ہم اگر مسلمان بن جائیں گے تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو دعویٰ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ عذر جو پیش کر رہے ہیں، یہ انتہائی ناماخوذ
العذر ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو امن والا شہر بنایا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. سورہ آل عمران پارہ 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس میں جو ہے یعنی کھلی واضح ہدایتیں ہیں اور جو ہے مقامات ہے، مقام ابراہیم ہے، اور پھر اس میں جو داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. یعنی شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ارض مکہ کو ایسا بنایا کہ حرم بنا دیا، اور جو ہے اس کو اس کے تعلق سے سارے لوگ، سارے عرب کے قبائل تمام تر کفر و شرک اور نافرمانیوں کے باوجود اور تمام تر عداوتوں آپسی اور اختلافات کے باوجود اس بات پر متفق تھے کہ یہ شہر مکہ یعنی حرم والا شہر ہے، حرم ہے، اور جو ہے احترام والا شہر ہے، اور اس کا احترام وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے. اور کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا کہ ان کے باپ کا قاتل بھی اس شہر میں ان کو نظر آ جاتا تو ان کی مجال نہیں تھی کہ اس سے انتقام لیتے اور اس کو قتل کرتے، بلکہ اس کو کوئی بھی تکلیف وہ پہنچانے سے جو ہے دور رہتی اور اجتناب کرتی. یہ اسی وجہ سے تھا کہ ان کے دلوں میں بھی اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس شہر کو یعنی امن والا بنایا ہے، اس کو حرم بنایا ہے. اس وقت جب تم کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے تو کیا تم اب مسلمان ہو جاؤ گے، اسلام لا لو گے تو کیا تم کو جو ہے یہ شہر امن والا نہیں رہے گا؟ تمہارے لیے یہ کیسی بیوقوفی کی باتیں تم کرتے ہو، جبکہ اس وقت جب تم اللہ کے نافرمان تھے، فسق و فجور میں تھے، اس وقت بھی ہم نے اس کو حرم بنایا تھا اور امن والا بنایا تھا. تو اب کیسے نہیں بنائیں گے؟ اب تم اسلام لا لو گے تو تم یہ سمجھ رہے ہو، اور تمہیں یہ مغالطہ ہے کہ سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا. جب نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا؟ تو یہ بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ایک بات شہر مکہ کے تعلق سے کہ شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شہر منتخب کیا ہے ساری دنیا میں سے اس عرض کو اپنے بیت کے لیے کہ آپ جو ہے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ آج کیسی اسٹڈیز اس کے بارے میں ہوئی ہے. ناسا جو امریکہ کا جو ادارہ ہے جو ہے اسپیس ریسرچ کا کام کرتا ہے، اس نے جو ہے مختلف انداز میں کچھ فارمولاز بنا کے اس کو ناپا ہے دنیا کے کونے کونے سے اور مختلف جگہوں سے کہ مکہ شہر جو ہے وہ کہاں پر ہے. تو دنیا کے بیچوں بیچ اس کو پایا گیا ہے، ہر طرف سے اس کو ناپا گیا مختلف ڈائگنوز ڈال کے، اور وہ فارمولے میں جو ہے اس کو فٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ساری دنیا کے بیچوں بیچ ہے، وہ گلدستے کی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو منتخب کیا ہے. وہ ایسی سرزمین ہے، اور پھر وہ ایسی زمین تھی کہ جس میں جو ہے یعنی کسی قسم کی کوئی پیداوار نہیں ہو سکتی. پتھریلی زمین اور جو ہے پہاڑی کی زمین ہے. آپ کو پتہ ہوگا، جو بھی مکہ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر زیادہ تر پہاڑ ہیں اور پتھریلی زمین ہے. وہاں پر کسی قسم کی کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، کوئی باغات وہاں پر نہیں ہیں، کسی قسم کی کوئی جو ہے جھاڑ نہیں اگ سکتے وہاں پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کے لیے اور وہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے ایسا بہترین اور شاندار اور بے مثال انتظام کر دیا ہے کہ دنیا میں کہیں پر ویسے چیزیں آپ کو نہیں ملے گی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا جو سورہ ابراہیم پارہ 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ. کہا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کو امن والا شہر بنا دیجئے اور جو ہے اس کے رہنے والوں کو جو ہے بہترین پھلوں کی روزی ان کو عطا فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین روزی ان کو عطا فرمائی، اور نہ صرف وہاں کے لوگوں کے لیے بلکہ حج اور عمرے کو جو لوگ جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان کے لیے بھی وافر مقدار میں وہاں پر ہر چیز دستیاب رہتی ہے، اویلیبل رہتی ہے. نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں بلکہ ساری مصنوعات. ثمرہ کہا یہاں پہ، ثمرات کا مطلب یہ ہے کہ جو مشینی پیداوار ہے اور جو دیگر پیداوار ہے، جو دیگر ضرورت کی چیزیں ہیں انسان کی، وہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر لے کر آ کر رکھ دی ہے. اور ایسی بہترین اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں آپ کو وہاں پر ملے گی، اور ایسی نایاب چیزیں اور پھل اور چیزیں ملیں گے آپ کو کہ دنیا میں کہیں پر بھی آپ وہ نہیں دیکھیں گے. ویسی چیزیں وہاں پر مکے میں آپ کو مل جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جس زمین پر کچھ بھی نہیں اگتا وہاں پر ساری چیزوں کو لا کر رکھ دیا ہے، اور جو ہے بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا شہر ہے، اس کو ہم نے منتخب کیا ہے ہمارے گھر کے لیے، اور اس میں امن بھی ہوگا اور اس میں رزق بھی ہوگا اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو انسان کی ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم نے تباہ کو برباد کر دی جہاں کے رہنے والے اپنی معیشت پر اتراتے تھے. یہ ان کے گھر ہیں کہ تباہ ہو جانے کے بعد پھر آباد نہ ہوئے، جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، بالآخر ہم ہی ان کے وارث ٹھہرے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نظریں دوڑا کر
چوطرف دنیا میں، کہ دنیا میں کفر و شرک کرنے والی جو قومیں تھیں، جو بستیاں تھیں، ان کو ہم نے کیسے تباہ و برباد کر دیا، کیسے ان کے جو ہے ساز و سامان کے باوجود، ان کے پاس جو حفاظتی سامان تھے، ان کے جو محفوظ قلعے تھے، اس کے باوجود ان کو کیسے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا ان کو۔ یہ جو ہے تمہارے لیے یعنی اس میں عبرت ہے کہ جو کفر و شرک کرتے ہیں ان کے لیے ایسی ہی تباہی آتی ہے۔ تم کو کفر و شرک سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ ایمان لانے سے ڈرنا چاہیے۔ کفر و شرک کرنے کی وجہ سے جو ہے ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، وہ تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ ایسا ہی دنیا میں ہم نے کیا ہے، اور وہ جو ہے اتراتے تھے اپنے مال پر اور اپنی دولت پر، وہ ان کا مال اور ان کی دولت جو ہے ان کے کام نہیں آئی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا تاکہ ان بستیوں کے مرکزی علاقے میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ ہم صرف ان بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جہاں کے رہنے والے ظلم پر اتر آئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ہم جب تک کہ اپنے رسول اور پیغمبر کو کسی جگہ پر نہیں بھیجتے وہاں پر اپنا عذاب نہیں بھیجتے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر کونے میں رسول آئے ہیں، بلکہ مرکزی علاقوں میں اللہ تعالیٰ رسول بھیجے ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے بستیاں اور جو دیگر علاقے ہوتے ہیں اس کی ذیل میں آ جاتے ہیں، اور جہاں جہاں پر انسانی آبادی تھی وہاں پر رسولوں کو بھیجا گیا، اور اس وقت جہاں پر انسانی آبادی نہیں تھی وہاں پر نہیں بھیجا گیا۔ اس طریقے سے مرکزی علاقے، مرکزی شہر جو تھے وہاں پر پیغمبروں کو بھیجا گیا، اور پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور لوگ پیغام کو سننے کے بعد اگر اس کا انکار کیے ہیں، تکذیب کیے ہیں، تو پھر ان کے لیے ہلاکت لازمی ہو گئی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کے چند روزہ سامان زندگی ہے اور اس کی زینتیں ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو بدحالی ہے اور دنیا کا جو فانی ہونا ہے اور دنیا کی جو بے حیثیتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ دنیا میں تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، یہ دنیا اور اس کی رونقیں یہ سب کے سب حقیر ہیں اور عارضی ہیں، اس کے پیچھے مت پڑنا۔ اور جو ہے ما عندکم ینفعد وما عند اللہ باق کہا سورہ النحل پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، باقی رہنے والا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہاں پر تمہارے پاس جو ہے وہ حقیر ہے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ اور یہاں کی جو رونقیں ہیں، جو زیب و زینت ہے، جو عیش و عشرت ہے، جو مال و دولت ہے، وہ دنیا کی متاع ہے، دنیا چند روزہ زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ متاع کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا اور پھینک دیا، ڈسپوزیبل جسے کہتے ہیں، کسی چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ اسے استعمال نہیں کرتے، ایسا ہی دنیا ہے، دنیا کی ساری چیزیں ایسی ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف پارہ 15 میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بے شک ہم نے جو ہے بنایا ہے دنیا میں اور دنیا کی زیب و زینت کو، اور اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری دنیا کی زینتیں ہیں اور رونقیں ہیں، یہ اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تمہیں ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں تم کو جو نعمتیں دی جا رہی ہے وہ نعمتوں کا تم صحیح استعمال کرتے ہو، اور استعمال کرنے کے بعد واقعی میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہو یا ناشکری کرتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، دے کر نوازتے ہیں، نواز کر جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کو جو ہے ظاہر فرمایا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک کہا سورہ کہف پارہ 15 میں۔ مال اور بیٹے جس پر لوگ بہت اتراتے ہیں وہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اور باقی رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ نیکیاں اور صالحات ہے اور اچھے کام، خیر کے کام ہیں جو اللہ کے پاس تمہارے جو ہے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے مختلف متواتر جو ہے احادیث میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے، اور ایک جگہ آپ میدان میں رک گئے اور صحابہ کرام سے پوچھا، ایک مردہ بکری کے بچے کو دیکھ کر ان سے یہ سوال کیا
کہ کیا تم اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم میں لینا پسند کرو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مردہ بکری کا بچہ ہے، اسے ہم لے کر کیا کریں گے؟ 1 درہم کیا مفت میں بھی دیں گے تو نہیں لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دنیا کی مثال اس سے بھی بدتر ہے، دنیا تمہاری تم جس کے پیچھے جو ہے دوڑتی ہو یہ اس سے بھی بدترین ہے، اس لیے اس کے پیچھے نہیں دوڑنا، اس کو جو ہے سب کچھ نہیں سمجھنا، بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے اور دنیا میں جو ہے جو سامان تمہیں دیا گیا ہے وہ استعمال کے لیے دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے تعلق سے، دنیا کے فانی ہونے کے، بے ثبات ہونے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے جو ہے سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئی اور اس کی انگلی کو جتنا پانی لگا بس اتنا ہی پانی، اتنا ہی جو ہے دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال آپ نے اس انگلی کو جو ہے سمندر میں ڈبانے کے پانی جتنا لگتا ہے اس سے دیا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا کی عمر بھی بہت کم ہے، دنیا کی چیزیں بھی بڑی حقیر ہیں اور اس سے دل نہیں لگانا، اس کو سب کچھ نہیں سمجھنا، اور آخرت والی زندگی جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، دنیا میں جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا پھل تمہیں آخرت والی زندگی میں ضرور ملے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرے کے بارے میں بھی تم فکر مند نہیں ہونا، ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی تم جو کرو گے تو اس کا اجر تمہیں اللہ کے پاس محفوظ رہے گا، اور اس کا یعنی ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں عطا فرمائیں گے، وہ تمہیں جو ہے آخرت کی زندگی میں جا کر معلوم ہوگا۔ اس لیے تم یہاں کی زندگی پر فریفتہ مت ہو، اور یہاں کی رونقیں جو ہے ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی رونقیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ کیا تم کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ بلکہ وہ باقی رہنے والی بہتر ہے، اور یہ فنا ہو جانے والی جو ہے اس پر فریفتہ نہیں ہونا اور اس کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔